قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ اللہ فرماتے ہیں والعصر، مجھے زمانے کی قسم، آپ اور میں زمانے کی قسم نہیں کھا سکتے، آپ اور میں مکہ مدینے کی قسم نہیں کھا سکتے، آپ اور میں بیوی بچوں کی قسم نہیں کھا سکتے، آپ اور میں قرآن کی قسم بھی نہیں کھا سکتے، آپ اور میں اپنے نبی اور رسول کی قسم بھی نہیں کھا سکتے، آپ اور میں علی اور ولی کی قسم بھی نہیں کھا سکتے۔ اللہ جس چیز کی چاہے قسم کھائے، اس لیے کہ ہر چیز کو بنانے والا اللہ ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ صرف ایک قسم تمہارے لیے جائز ہے اور وہ ہے اللہ کی قسم، باقی جتنی قسمیں ہیں وہ ہمارے لیے جائز نہیں، وہ شرک میں آتی ہیں، اس لیے احتیاط کیا کریں، ایک قسم کھانا اور دوسری جھوٹی قسم کھانا۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ اللہ جس چیز کی چاہے قسم کھائے، اللہ کے لیے جائز ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ اپنی قسم کھائے، اپنی مخلوق کی قسم کھائے، اور پھر مخلوقات میں سے بھی وہ چاہے کسی شہر کی قسم کھائے، وہ چاہے تو کسی کھانے والی چیز کی قسم کھائے، وہ چاہے تو اپنی کسی اور مخلوق کی قسم کھا لے، اس کے لیے جائز ہے کہ اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں، ہمارے لیے نہیں۔ فرمایا مجھے زمانے کی قسم۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، زمانے کو برا نہ کہا کرو، زمانے کو برا، زور سے بولو، نہ کہا کرو۔ آج ہم ہر بات پر کہتے ہیں کہ زمانہ بھیڑا ہو گیا ہے، زمانہ گندا آ گیا ہے، نہیں، زمانہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، آپ کی نبوت کا۔ خطبے میں جمعے والے دن آپ خطبے میں سنتے رہتے ہیں کہ امام صاحب خطبے میں ایک حدیث پڑھتے ہیں کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جتنے زمانے بنائے ان سب میں سے بہترین زمانہ میرا ہے، جتنے لوگ بنائے، دوسرا معنی سارے لوگوں سے اچھے لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر میرے زمانے سے ملا ہوا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر اس سے ملا ہوا زمانہ، پھر اس سے ملا ہوا زمانہ، پھر اس سے ملا ہوا زمانہ۔ آج 1400 سال ہو گئے، یہ 15ویں صدی کا زمانہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ کہیں نہ کہیں جا کر مل جاتا ہے، اس لیے کہ کلمہ جو اس وقت تھا آج بھی وہی ہے، قرآن جو اس وقت تھا آج بھی وہی ہے، دین جو اس وقت تھا آج بھی وہی ہے، نہ دین بدلا، نہ اللہ کا قرآن بدلا، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بدلا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بدلی۔ جب یہ چیزیں نہیں بدلی تو زمانہ بھی نہیں بدلا۔ سکہ آج بھی پاکستان جب سے بنا، یو کے جب سے بنا، ایک نوٹ چل رہا ہے، آج تک وہی چل رہا ہے۔ حکومتیں بھی بدلتی ہیں تو پہلے عوام کو اطلاع دیتے ہیں نوٹ بدلے جائیں گے۔ والعصر، اور قسم ہے زمانے کی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے 48,000 زمانے ہر بندے کے لیے پیدا کیے جب سے وہ پیدا ہوا ہے۔
48,000 زمانوں سے گزرتا ہے۔ ہمارا ایک زمانہ وہ ہوتا ہے جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہ بھی ایک ہمارا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں بھی اللہ پاک ہمارے لیے رزق کا سامان کرتا ہے، ہوا کا سامان کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ اتنے بڑے امام کیسے بن گئے، آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ امام احمد بن حنبل کو کم از کم زندگی میں 100 بار اللہ کی زیارت ہوئی۔ سبحان اللہ، 100 بار اللہ کی زیارت۔ کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے امام کیسے بنے اور اللہ کی پہچان آپ کو کیسے ہو گئی کہ آپ کو اتنا بڑا مقام ملا؟ فرمانے لگے علم کی باتیں چھوڑو، قرآن و سنت کی باتیں چھوڑو۔ ایک دن میں گھر بیٹھا تھا، میرے گھر میں مرغی کا انڈا پڑا ہوا تھا، اچانک ٹوٹا اور اس کے اندر سے ایک چوں چوں کرتا ہوا زندہ مرغی کا بچہ باہر نکلا۔ میں حیران ہوا کہ یہ 21 دن اس کے اوپر مرغی بیٹھی رہی، یہ بند رہا، نہ ہوا تھی، نہ کھڑکی تھی، نہ کوئی دروازہ تھا، نہ کوئی اندر ہوا پہنچنے کا راستہ تھا۔ یہ بند کمرے کے اندر اس کو زندگی کس نے دی؟ سبحان اللہ، اور یہ چوں چوں اس کو کس نے سکھائی؟ ہم تو اپنے بچوں کو خود سکھاتے ہیں نہ بولنا، لیکن اس کو کس نے سکھایا؟ وہاں نہ اس کی نانی تھی، نہ دادی تھی، نہ دادا تھا، نہ نانا تھا، کس نے سکھایا اس کو؟ اور پھر نکلتے ہی دانا چگنا شروع کر دیا۔ ہم اپنے بچوں کو پہلے خود کھلاتے ہیں، پھر ان کو چمچ پکڑنا سکھاتے ہیں، پھر روٹی کھلانا سکھاتے ہیں، محنت کرنا پڑتی ہے۔ لیکن اس کو کس نے سکھایا کہ تیرا رزق جو ہے نا ایسے زمین میں چونچ مارے گا تو تیرا رزق تیرے پیٹ میں چلا جائے؟ وہاں بند پڑا رہا تو رزق کھاتا رہا، اب باہر آیا ہے تو جیسے معلوم ہو اندر کوئی اسکول تھا کہ ساری ٹریننگ اس کو دے کے بھیجا گیا۔ اور پھر جب کوئی بلی اور جب کوئی چیل اس پر جھپٹتی ہے اس کو اٹھانے کے لیے تو ایسے بھاگتا ہے، جاتے ہی ماں کے پروں میں چھپ جاتا ہے۔ اس کو کس نے سکھایا ہے کہ تیرا ڈیفنس، تیرا دفاع، تیرا بچاؤ کہاں ہوگا؟ ہمیں تو اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس بند کمرے میں جس کو انڈا کہتے ہیں اندر کوئی اسکول بھی تھا جہاں اس کو پوری تربیت دے کے بھیجا گیا ہے۔ میرے دماغ میں نے سوچا کہ اس بند کمرے میں اس کی تربیت کس نے کی ہے، کس نے سکھایا ہے؟ پتہ چلا اسے اللہ کہتے ہیں۔ یقین بن گیا کہ میرا اللہ وہ ہے جو ایک بند کمرے میں بھی کسی کو بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک زمانہ وہ ہوتا ہے، آپ اور میں بھی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں نا، ماں ٹھنڈا کھائے تو بھی بچے کو احساس ہوتا ہے، ماں گرم کھائے تو بھی بچے کو احساس ہوتا ہے۔ ڈاکٹر بتاتے ہیں یہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے، یہ کھاؤ گی تو بچے کو طاقت ملے گی، یہ کھاؤ گی تو بچے کو بیماری اور کمزوری ہو جائے گی۔ اللہ پاک ایک زمانہ ہے۔ پھر ہم نکل کے اس زمانے میں آتے ہیں اور پھر مختصر سا وہ ایک زمانہ ہوتا ہے جو گھر کی چار دیواری ہوتی ہے۔ ہماری بولی، ہماری زبان صرف رونا ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کی شان ہے، ہم دودھ کے لیے روتے ہیں تو بھی ماں کو پتہ چل جاتا ہے، ہم پیشاب پخانے کے لیے روتے ہیں تو بھی ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا بچہ کیوں رو رہا ہے۔ وہ تندور پہ کھڑی روٹیاں بھی بنا رہی ہو، بچہ روئے تو ساتھ والی کسی کو، بڑی بیٹی کو یا بہن کو کہتی ہے میرے بیٹے نے پیشاب کر دیا، اس وجہ سے وہ رو رہا ہے۔ پھر ایک جہان ملتا ہمیں اسکول کا، مدرسے کا، استادوں کا، کلاسوں کا، پھر ایک بچوں کا ایک جہان ملتا ہے۔ یہ جہان در جہان، جہان در جہان انسان چلتا رہتا ہے۔ اس لیے ایک بات کہہ دوں کہ جب کو بندہ انتقال کرتا ہے تو یہ نہیں کہا کرو وہ بندہ مر گیا ہے، یہ کہا کرو کہ وہ بندہ انتقال کر گیا ہے، ایک گھر سے دوسرے گھر چلا گیا، دوسرے سے تیسرے چلا گیا، منتقل ہوتا جا رہا ہے۔
دنیا کے گھروں سے دوسرے گھر شفٹ ہوتے ہیں تو سامان کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ گھر ایسا ہے کہ جہاں سامان کے ساتھ نہیں، صرف کفن کے ساتھ